بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 168 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب المضاربہ سے باب المضارب الذی یضرب سے متعلق پڑھیں گے۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ سب سے پہلے یہ مسئلہ ذکر فرمائیں گے کہ شراء العبد عن رب المال، مضارب کا شراء المضارب عن رب المال، کہ مضارب کا رب المال سے کوئی چیز خریدنا اور پھر آگے اس کو مرابحتاً بیچنا۔ دوسرا مسئلہ ہم پڑھیں گے جنایت و عبد المضاربت، عبد مضاربت میں جو غلام آیا ہے اس غلام نے اگر جنایت کر لی تو اس جنایت کی تلافی کس مال سے کی جائے گی۔ اور تیسرے نمبر پر ہم یہ مسئلہ پڑھیں گے کہ ہلاک مال المضاربت قبل النقد، مال مضاربت اگر نقد کرنے سے پہلے ہلاک ہو جائے، بائع کو دینے سے پہلے ہلاک ہو جائے تو اس کا تاوان کس پر آئے گا۔ تو انشاءاللہ ان تینوں مسئلوں سے متعلق آج کے سبق میں ہم تفصیلاً پڑھیں۔ عزیز طلباء، آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں وَإِنِ اشْتَرَى مِنَ الْمَالِكِ بِأَلْفٍ عَبْدًا اشْتَرَاهُ بِنِصْفِهِ رَابَحَ بِنِصْفِهِ مَعَهُ أَلْفٌ بِالنِّصْفِ فاشترى به عبدا قيمة 2000 فقتل رجلا خطأ فثلاثة أرباع الفداء على المالك وربعه على المضارب والعبد يخدم المالك 3 أيام والمضارب يوما معه 1000 فاشترى به عبدا فهلك الثمن قبل النقد دفع المالك 1000 آخر ثم وثم۔ صورت مسئلہ اس عبارت میں یہ بیان ہو رہا ہے کہ اگر مالک سے مضارب نے کوئی چیز خریدی، مثلا 500 روپے میں 500 درہم میں گھڑی خریدی اور اس گھڑی کی قیمت تھی 1000 درہم، تو اب اگر یہ مضارب اس گھڑی کو آگے بیچنا چاہے تو کیا 1000 درہم بتا کر جو اس کی رأس المال بنتی ہے یا 500 درہم؟ تو فرماتے ہیں 500 درہم۔ اگر مالک نے وہ گھڑی اس پر 1000 میں فروخت کی ہے تب بھی یہ 500 درہم ہی بتائے گا جتنے میں مالک نے لی ہے، اس لیے کہ یہ 500 درہم جو زائد میں اس نے فروخت کی ہے مالک نے تو یہ اپنی طرف سے کی ہے۔ وَإِنِ اشْتَرَى مِنَ الْمَالِكِ بِأَلْفٍ، اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ ذکر فرما رہے ہیں کہ اگر مضارب نے اپنے رب المال سے 1000 کے بدلے میں غلام خریدا اور وہ غلام رب المال نے خود 500 درہم میں لیا ہو، تو اب کیا مضارب نے جس قیمت میں اس کو خریدا ہے اسی قیمت پر آگے مرابحتاً فروخت کرے گا یا جس قیمت میں مالک نے خریدا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ جس قیمت میں رب المال نے مالک نے خریدا ہے اسی قیمت سے آگے مرابحتاً بیچ سکتا ہے، جس قیمت میں اس نے خود خریدا ہے اس میں آگے مرابحتاً نہیں بیچ سکتے۔ گویا کہ بے مرابحہ کے لیے ہم اس دوسرے عقد کو جو مضارب اور اس کے رب المال کے درمیان ہوا ہے اس کو کالعدم شمار کریں گے، گویا کہ عقد ہوا ہی نہیں، اور رب المال نے جو پہلا عقد کیا ہے 500 میں جو خریدا ہے اسی کے بدلے میں یہ بطور مرابحت کے بیچے گا۔ یہ اس کی وجہ یہ ہے عزیز طلبہ کہ مرابحہ کا دار و مدار جو ہے وہ شبہ خیانت سے بھی بچنا ہے، لہذا بے مرابحہ مالک کی خرید پر ہوگی اور مالک اور مضارب کے درمیان جو عقد ہوا ہے اس کو کالعدم شمار کریں گے، وگرنہ اگرچہ یہاں پر ربا نہیں لیکن شبہ ربا ضرور، خیانت نہیں لیکن شبہ خیانت ضرور پیدا ہو سکتی ہے۔
وَإِنِ اشْتَرَى مِنَ الْمَالِكِ اگر مضارب نے رب المال سے یعنی مالک سے کوئی چیز خریدی بِأَلْفٍ 1000 کے بدلے میں عبدن غلام خریدا مثلا اشتراہ بنصفہ اور ایسا غلام خریدا عبدن موصوف اشتراہ بنصفہ یہ جملہ اس کے لیے صفت ہے ایسا غلام خریدا جو غلام رب المال نے خود اس قیمت کے نصف پر لیا ہو یعنی 1000 کا نصف کتنے بھی 500 درہم کے بدلے میں رابح بنصفہ تو مضارب اس قیمت کے نصف کے بدلے میں مرابحتاً وہ بیچے گا یعنی جس قیمت میں اس نے خریدا ہے اس قیمت کے نصف قیمت پر مرابحتاً بیچے گا نہ کہ اس قیمت پر یعنی مضارب نے اگر 1000 پر لیا ہے تو اس کے نصف 500 پر مرابحتاً بیچے گا 1000 پر نہیں بیچ سکتا وجہ میں نے بتا دی کہ اس میں شبہ خیانت ہے اور اس شبہ خیانت سے بچنے کے لیے مضارب رب المال کے درمیان اس دوسرے عقد کو ہم کالعدم شمار کریں گے معه 1000 بالنصف فاشترى به عبدا قیمته 2000 اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ ذکر فرما رہے ہیں کہ اگر مال مضاربت غلام ہے اور وہ غلام کسی پر جنایت کر لے تو اس کی جنایت کی تلافی کس کے مال سے کی جائے گی تو فرماتے ہیں کہ صورت مسئلہ یہ ہے کہ مضارب کے پاس 1000 درہم ہے عقد مضاربت کے طور پر اور کہا ہے اس نے رب المال کی کہ نفع نصف ہوگا تو یہ 1000 درہم اس کے پاس ہے اب اگر اس 1000 درہم کے بدلے اس نے غلام خریدا اور اس غلام کی قیمت 2000 تھی تو فرماتے ہیں اس صورت میں یہ جو 2000 کا غلام ہے اس میں 1000 تو رأس المال ہوگا اور مابقی 1000 وہ ان دونوں کے درمیان مشترک ہوگا 500 رب المال کا اور 500 مضارب کا اب آتے ہیں اصل مسئلے کی طرف اگر یہ غلام جس کی قیمت 2000 ہے یہ کسی شخص کو خطأ قتل کر دے اب خطأ قتل کا فدیہ کس پر لازم ہوگا تو فرماتے ہم بقدر ملکیت قتل خطا کا فدیہ جو ہے وہ ان دونوں پر ہم تقسیم کریں گے تو اس کی 2000 قیمتی 2000 میں 1000 رأس المال ہے مابقی 1000 ان دونوں کے درمیان مرابحتاً تقسیم تھا لہذا اب مابقی جو 1000 ہے اس میں 500 کل مال کا ربع بنتا ہے تو ربع کا مضارب ضامن ہوگا اور 3 ثلث کا جو ہے وہ رب المال ضامن ہوگا تو فرماتے معہو 1000 بالنصف مضارب کے پاس 1000 درہم ہے بطور مضاربت بالنصف کی مضاربت بالنصف کا مطلب یہ ہے کہ ربح نصف مضارب کو ہوگا اور نصف رب المال کو فاشترى به عبدا اور اس نے رب المال نے اس غلام اس قیمت کے ذریعے غلام خریدا قیمت 2000 جس کی قیمت 2000 تھی فقتل رجل خطأ پس اس غلام نے کسی کو خطأ قتل کیا ف43 فداء علی المالک اس عبارت میں گویا مصنف علیہ الرحمہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ عقد مضاربت میں جو نقصان ہو وہ بقدر املاک تقسیم ہوگا تو ف43 الفداء علی المالک ف43 الفداء علی المالک لہذا 3 فدیوں کا جو ربع ہے وہ مالک پر ہوگا ف43 الفداء فدیہ کے ارباح کیا جو 3 ہیں وہ تو مالک پر ہوں گے اور ربعہ علی المضارب اور 1/4 جو ہے وہ مضارب پر لازم ہوگا والعبد یخدم المالک 3 ایام اب یہاں سے یہ مسئلہ بیان فرما رہے کہ غلام کی قیمت جب وہ ادا کر چکے اب غلام اور ان کے درمیان تو عقد مضاربت نہیں رہی یہ اب کھیل کود میں شریک نہیں ہو سکتے تو فرماتے والعبد یخدم المالک 3 ایام غلام اپنے مالک کی خدمت کرتا رہے 3 دن تک والمضارب یوما اور اپنے مضارب کی خدمت کرتا رہے ہفتے میں 1 دن تو عزیز طلبہ اسی مسئلے کے ساتھ آج کے سبق کے اختتام ہوا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے سب سے پہلے یہ مسئلہ پڑھا کہ اگر مضارب اپنے رب المال سے کوئی چیز خریدے جو رب المال نے 500 درہم ملی تھی اور آگے فروخت کر دے اپنے مضارب پر 1000 میں تو مضارب کو یہ اختیار نہیں ہے شرعاً
کہ وہ اس رب المال سے لیپ ٹاپ لے کر یا اس کے مسئلے کو ڈیلیٹ کریں، اس کو یہ اختیار نہیں۔ اسی طرح دوسرا مسئلہ ہم نے یہ پڑھا کہ اگر مضارب نے غلام خریدا اور اس غلام نے جنایت کر لی تو اس جنایت کا تاوان دونوں مالکوں پر، مضارب اور رب المال پر بقدری قیمت تقسیم ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔